آیت نمبر 50، پارہ نمبر 10 اور سورہ توبہ ہے۔ آپ کا بھلا ہو تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور آپ پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ میرے پاس اذان ہو رہی ہے تو ہم انشاءاللہ تعالی اذان کے بعد جاری رکھیں گے تھوڑا سا۔ تو آگے چلتے ہیں ہم لوگ، اور جیسا کہ ہم لوگوں نے آپ کو بتایا تھا کل کے اناؤنسمنٹ کے اعتبار سے کہ ہم لوگ ماشاءاللہ سے اب لائیو ہیں فیس بک کے اوپر، تو دنیا میں کہیں سے بھی سنا جا سکتا ہے ان کی ٹائمنگ کے اعتبار سے۔ انشاءاللہ آپ لوگ کوشش کریں اپنے فیس بک کے اوپر میرا جو یہ لنک ہے اس کو ڈالیں تاکہ لوگوں کو یہ بات پتہ چلے انشاءاللہ تعالیٰ، اور اس کا فائدہ بڑھے۔ اسی طرح یوٹیوب پر جیسے ہم نے کہا تھا ہمیں 1000 جو ہے وہ سبسکرائبر چاہیے، تو آپ پلیز یوٹیوب کے اوپر عالمہ نکہت حیدر کو ڈالیں، تو وہاں پر آپ کو میرا چینل اوپن ہو جائے گا۔ وہاں پر سورہ فاتحہ کی تفصیلی جو ہے دروس موجود ہیں، کوئی سننا چاہے وہاں پہ سن سکتا ہے، اور اس 2020 کے دور قرآن کو بھی ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ڈالنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں یوٹیوب کے اوپر کام کی آسانی ہمارے لیے تب بڑھے گی جب کہ یوٹیوب کو کے ہمیں 1000 سبسکرائبر مل جائیں گے۔ تو ہمیں امید ہے کہ آپ سب لوگ اس کو سن رہے ہیں، اس معاملے میں آپ ہماری مدد کریں گے انشاءاللہ۔ دیکھیں ابھی دین کی مدد اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے اعتبار سے ہی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے کوئی میرا ذاتی فائدہ موجود نہیں ہے۔ بس معاملہ یہ ہے کہ اللہ اس وقت دنیا جس جو ہے مٹیریلسٹک جو ہے مزاج کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے کہ بس دنیا کے مال اور دنیا کی چیزوں کی فکروں میں ہم مبتلا ہیں، اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا جائے اور اصل اس زندگی کی حقیقت بتائی جائے کہ ہم دنیا میں کیوں پیدا کیے گئے، کیوں بھیجے گئے ہیں۔ اگر اس کی فکر کے بغیر زندگی گزاری جائے گی اور پھر موت ہی آ کے یہ حقیقت بتائے گی کہ جب آنکھ کھلے گی تب یہ بات، جب آنکھ بند ہوگی تب یہ بات سمجھ میں آ جائے گی کہ ہم پیدا کس لیے کیے گئے تھے، اس دنیا کے میں جانے کے بعد اس دنیا میں واپسی کا کوئی راستہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے عقل مند وہی ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے اس دنیا کو فتح کر لے اور اس دنیا کی کامیابی کی فکر کر لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو ہمیں امید ہے کہ اس سلسلے میں آپ کی مدد اور آپ کی کوشش اور آپ کی سپورٹ ہمیں حاصل ہے۔ اور کل ہم نے اپنے ویب سائٹ کے بارے میں بات کی تھی، اور الحمدللہ میرے پاس کئی ایک لوگوں نے بات کی ہے، اور آپ لوگ دعا کریں کہ اللہ کرے جو بیسٹ جو ہے کوئی ایسا انسان بنانے والا، جو بہترین اسکل والے لوگ ہمیں مل جائیں تاکہ ہم اس ویب سائٹ کو بہت اچھی طرح بنا سکیں، تاکہ جہاں کہیں بھی کوئی ہے وہ آسانی سے تمام ریکارڈنگز کو حاصل کر پائے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو آپ سب کی دعاؤں کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور آپ سب کا ساتھ چاہیے انشاءاللہ۔ تو آگے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ معاملہ کیا ہے، اور بہت سارے جگہوں پر جن کے دل آپ کی محبت میں اس طرح نہیں ملے ہوتے نا، جن کے دلوں کے اندر کینہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، تو یہ سارے کیریکٹر آج بھی دنیا میں اسی طرح پائے جاتے ہیں۔ آپ قرآن پڑھیں گے تو آپ کو اور ہم کو ایسا محسوس ہوتا ہے صرف کیریکٹر کا نام چینج ہو گیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اور ان کے صحابہ سے بات چیت کی جا رہی ہے، اور آگے ان کے وقت کے جو ہے منافق یا مشرکین سے بات کی جا رہی ہے۔ یہ کیریکٹر اور اس طرح کے لوگ دنیا میں ہر وقت پائے جاتے ہیں۔ اس اللہ کے راستے میں جدوجہد کرنے والے کو، یا اللہ کے راستے میں قدم بڑھانے والے کو، یا ایون دنیا میں کسی بھی سمت میں یہ کردار آپ کو ملیں گے۔ قرآن ہمیں یہ بصیرت عطا کرتا ہے، اور اللہ کا کلام ہمیں یہ بصیرت عطا کرتا ہے کہ ایسی صورت میں اپنے دشمن کو اور اپنے دوستوں کو پہچانو، ایسی صورت میں ان لوگوں کو اپنا دوست بناؤ جو سچے ایمان والے لوگ ہیں، جو سچے لوگ ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ پھر انسان ایسے لوگوں کو جو ہے وہ دوست بنا لے جس سے کہ ان کو نقصان ہو جائے، اور وہ لوگ جو کہ دل سے، زبان سے تو ہمارے ساتھ ہوتے ہیں مگر دل میں معاملہ کیا ہوتا ہے، ہماری کوئی بھلائی ان کو ہضم نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پر آیت نمبر 50 میں کہ آپ کا بھلا ہوتا ہے تو انہیں رنج ہوتا ہے، اور آپ پر کوئی تکلیف آتی ہے تو یہ منہ پھیر کر خوش خوش پلٹتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ اچھا ہوا ہم نے پہلے ہی اپنا معاملہ ٹھیک کر لیا تھا۔ ان سے کہو ہمیں ہرگز کوئی برائی یا بھلائی نہیں پہنچتی مگر وہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہے۔ اللہ ہی ہمارا مولا ہے، اور اہل ایمان کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پر فرماتے ہیں کہ جو چیز ہے دو لوگوں کے
دو لوگوں کی ذہنیت اور مینٹلٹی کو شو کیا جا رہا ہے یہاں پر، دنیا پرست اور خدا پرست۔ جو بیسک ڈفرینس ہے اس میں وہ یہ ہے کہ دنیا پرست کا سارا یا دنیا سے محبت کرنے والے انسان کا سارا سہارا جو ہوتا ہے نا، وہ مادی اسباب پر، یعنی میٹریلسٹک مزاج ہوتا ہے نا، تو مٹیریل کے اوپر ہوتا ہے سارے کا سارا بھروسہ۔ وہ جب کبھی اس کے اندر کوئی چیز بڑھتی دکھائی دیتی ہے تو دل بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، خوشی بڑھنی شروع ہو جاتی ہے، لیکن جیسے ہی اس کے اندر کمی آتی ہے تو ہمت ٹوٹ جاتی ہے۔ یہ دنیا سے محبت کرنے والے انسان کا معاملہ ہوتا ہے کہ ہر وقت دنیا بڑھانے کی فکروں میں لگا رہتا ہے، بڑھ جائے تو خوش، کم ہو جائے تو ناخوش۔ جبکہ اللہ کے جو خدا پرست جو مزاج ہوتا ہے، جن کے دل اللہ کے اس محبت اور اللہ کے بھروسے اور اللہ کے اعتماد کے ساتھ چلتے ہیں، ان کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی کے حساب سے ہی ہوتا ہے۔ تو اس کا بھروسہ اپنی طاقت، اپنی قوت یا کسی مٹیریل سے زیادہ اللہ کی ذات پر ہوتا ہے۔ اللہ کے راستے میں کام کرتے ہوئے یا دنیا میں کام کرتے ہوئے اپنی زندگی گزارتے ہوئے کوئی مشکل آتی ہے تو کیا سمجھ میں آتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر آسانی آتی ہے تو پھر وہ بھی اللہ ہی کا عطیہ اور اللہ ہی کی نعمت لگتی ہے۔ تو گویا کہ دونوں معاملوں میں معاملہ کیا ہے، بیسک جو ڈفرینس ہے وہ کیا ہے، اور جو باٹم لائن ہے وہ آپ کو اور ہم کو کیا سمجھ لینا چاہیے۔ اگر ہم آزاد تھے تو اس وقت اللہ کی مرضی شامل تھی، اگر ہم اس وقت قید ہیں اپنے گھروں میں تو یہ اللہ کی مرضی شامل ہے۔ تو میرا اس وقت گھر کے اندر رہنا بھی اجر کا باعث ہے، اس لیے کہ اس میں اللہ کی مرضی شامل ہے۔ اور بعض اوقات آپ کی مرضی کے خلاف جب کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے، اور یا میری مرضی کے خلاف کوئی عمل ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں راضی رہنے میں ڈبل اجر ملتا ہے، اس لیے کہ انسان کو پھر اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کا موقع ملتا ہے، اپنی مرضی چھوڑ کر اللہ کی مرضی کے تحت جینے کا موقع ملتا ہے۔ یہ سیکھنے کا موقع ملتا ہے کہ ایک ذات ہے جس کی پلاننگ میری پلاننگ سے بھی زیادہ بڑی ہے، ایک ذات ہے جس کی مرضی کے مطابق مجھے دنیا گزارنی پڑے گی، چاہے تو وہ کمی میں رکھے تو، چاہے وہ تنگی میں رکھے تو، چاہے وہ مشکل میں رکھے تو، چاہے وہ نعمتوں میں رکھے تو۔ میری زبان کے اوپر حرف شکایت، یعنی جب آسانیوں میں ہم نے یہ نہیں پوچھا کہ یہ میرے اوپر کیوں آئی، تو پھر مصیبت میں ہم کیوں پوچھتے ہیں کہ یہ میرے اوپر کیوں آئی، ہے نا؟ جب آسانیوں میں ہم نے کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ ہمیں یہ سب کیوں دیا گیا، تو پھر مصیبت پہ ہم کیوں پوچھیں کہ وائی می، ہماری اوپر کیوں میں مصیبت آئی ہے۔ تو آپ اور ہم یہ دیکھیں، اب اس وقت دیکھیں دنیا میں اللہ تعالی رب العالمین نے کس طرح اپنے بندوں کو کی جو ہے وہ دنیا میں کو اللہ تعالیٰ کس طرح چلاتے ہیں۔ تھرڈ ورلڈ کنٹری اس وقت فرسٹ ورلڈ کنٹری بنے ہوئے ہیں، ان کے پاس کرونا وائرس کی کتنی تعداد ہے، حالانکہ ان کے پاس نہ یہ آسانیاں موجود ہیں، نہ ان کے پاس اتنا جو ہے وہ اکوپمنٹس موجود ہے، نہ اتنی سہولت موجود ہے، لیکن اللہ نے نہیں ڈالی نا ان کے اوپر یہ مصیبت اس درجے کی۔ اگر وہاں ڈل جاتی چیزیں تو اتنے کراؤڈڈ ملکوں میں کیسے اس کو سنبھالا جا سکتا تھا، وہ غریب تو بیچارے ایسے ہی مر جاتے۔ لیکن آپ دیکھیں اللہ رب العالمین امیر ممالک میں جہاں پر یہ دل ہے اور یہ دماغ ہے اور یہ ہے کہ ہم تو سپر پاور ہیں اور ہم تو فرسٹ جو ہے ورلڈ ہیں، فرسٹ کنٹری ہیں دنیا کے، تو اس اعتبار سے جو ہے ہم تو ایک دم سپیریئر ہیں تمام دنیا والوں سے۔ اللہ رب العالمین کی نظر میں سارے انسان برابر ہیں، اس لیے کہ سارے اللہ کے مخلوق ہیں۔ تو اللہ کتنا ڈالے گا ان لوگوں کے اوپر، غریبوں کے اوپر؟ اللہ کچھ تو کہیں نہ کہیں پر تو ان لوگوں کو بھی بتاتا ہے اور سکھاتا ہے اور سکھا رہا ہے کہ میری نظر میں سب برابر ہیں، اور اگر ان کو کوئی سہولت موجود نہیں ہے تو آج تم دیکھو کہ تم سے کون سی سہولت چھین لی گئی ہے۔ تو مومن بندے کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ مشکل آئے یا سہولت آئے، وہ اپنا ہر معاملہ اللہ کی طرف اور اللہ کے راضی برضا، جو مقصد حیات ہے کہ اللہ کے رضا کے مطابق زندگی گزارنا یا اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی گزارنا، اگر یہ مشکل میں اللہ اسی پر راضی ہے۔ تو میری پھوپھو ماں تھی، کافی عرصے بستر پر رہیں، قریب 10 سے 12 سال، اٹھ نہیں سکتی تھیں، چل نہیں سکتی تھیں میری اپنی پھوپھی۔ تو جب کبھی ہم لوگ ان کے پاس جاتے اور پوچھتے پھوپھو ماں کیسی ہیں آپ، ظاہر ہے کہ کتنا کام کرنے والی خاتون اور اتنی ایکٹیو تھی ماشاء اللہ اپنی زندگی میں،
تو کتنا بڑا رنج کا موقع ہے اور کتنی تکلیف ہے. ایک بندہ مومن تو اپنے ایسا انسان تو بس بستر میں گرنے کے بعد ہی جینے کا حوصلہ بھی چھوڑ دیتا ہے اور شاکی بھی ہو جاتا ہے. نہ تو ان کی کوئی نماز مس ہوئی نہ کوئی عبادت. ان تمام صورتحال میں بیٹیاں ماشاءاللہ خدمت کر رہی تھیں. اللہ نے اس نے خاتون کے ارد گرد بیٹیاں لگا رکھی تھیں جو ان کی خدمتیں کر رہی تھیں. لیکن جب کبھی ہم ان کے پاس جاتے تو پوچھتے پھوپھو ماں طبیعت کیسی ہے؟ تو آپ کہتی اچھی ہے بیٹا الحمدللہ، اللہ جس حال میں رکھے، اللہ جس حال میں رکھے. کتنا بڑا اجر ہے اس جملے کے اندر بھی. ہم کو اور آپ کو اس جملے کے اوپر آنا ہے. ہم یہی بھول جاتے ہیں کہ اللہ جس حال میں رکھے اس کی مرضی کے مطابق خوش رہنے میں ہی میری بندگی کا جو ہے وہ ثبوت ہے. نہیں تو اگر ہر معاملے میں ہم کڑ کریں اور ہم یہ کہیں کہ یہ کیوں آ گیا، ایسے کیوں آ گیا، ہم اپنی اولادوں کے بارے میں یا اپنی زندگی کے بارے میں آگے سوچنے سے یا اپنی اولادوں کے بارے میں آگے سوچنے سے میری زندگی کے مسائل نہ ٹھیک ہونے والے ہیں، نہ دنیا میں وہ فائدے یا وہ آسانی بڑھنے والی ہے میری سوچ سے. اللہ جس حال میں دنیا کو لے جانا چاہ رہے ہیں نا اس طرف دنیا جا رہی ہے. تو پھر ہمیں اور آپ کو اللہ کے اس مشیت اور اللہ کی اس پلاننگ کے اندر خوش رہنے کی عادت ڈالنی چاہیے تاکہ ہم زندگی میں خوشی خوشی زندگی گزار سکیں. دنیا نہیں ہے جہاں پر میری مرضی پوچھی جائے گی. دنیا وہ جگہ ہے جہاں پر اللہ کی مرضی چلے گی، چاہے مجھے پسند ہے چاہے مجھے ناپسند ہے. آخرت ہے وہ جگہ جہاں پر ہر وقت یہ پوچھا جائے گا بتا تیری مرضی کیا ہے. تو آخرت وہ جگہ ہے، جنت وہ جگہ ہے کہ بندہ مومن جو خواہش کرے گا وہ ساری کی ساری خواہشات اس کی پوری کی جائیں گی. اللہ اکبر. تو آپ اور ہم نہیں چاہتے کہ اس دنیا میں تھوڑی سی مشقت برداشت کر لیں جس کا پیریڈ بہت کم ہے، آگے اس زندگی میں داخل ہو جائیں جہاں پر سلطنت میری ہے، جہاں پر مرضی میری ہے، جہاں پر حکم میرا ہے. انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ اگر ہم عقل مند ہوں گے، اگر ہم اولو الالباب، جس کو قرآن نے اولو الالباب کہا ہے کہ یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کے ذکر میں زندگی گزاریں گے. جیسا کل بات ہو رہی تھی کہ اللہ کے ذکر میں زندگی گزاریں گے اور انشاءاللہ تعالی اللہ کی مرضی کے مطابق اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے نیچے لانے کی کوشش بھی کریں گے اور اس میں خوش بھی رہیں گے، اس لیے کہ اسی خوشی میں میری بقا ہے اور اسی خوشی میں جو ہے وہ میری آخرت جو ہے وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ میں نے اللہ کے ان احکامات کو خوشی خوشی قبول کیا یا یہ کہ میں ہر وقت شکایت ہی کرتی رہی. کتنے لوگوں کے بارے میں آپ سنتے ہیں، ہم زندگی میں جانتے ہیں کہ کیسی کیسی بیماریاں آئیں لیکن کبھی اپنی تکلیف کا، جسمانی تکلیف جو ہوتی ہے نا بہت بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ زندگی میں ہمیں اور آپ کو نہیں دکھاتا، ایسے لوگوں سے نہیں ملاتا. سب کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پر یہ چیز موجود ہوگی کہ کسی کے زندگی سے، کسی کے تکلیف سے ہم کو اور آپ کو سیکھنے کا موقع ملے گا. اور اگر نہیں ملا ہے ابھی تک تو اپنی نظر کو تھوڑا بصیرت کی نگاہ بنائیے، اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اپنے سے اونچے والوں کے بجائے نیچے والوں کو دیکھو تو دل سے شکر نکلے گا تم کو، چاہے تو وہ مال میں نیچا ہے، چاہے وہ صحت میں نیچا ہے، چاہے وہ کسی بھی فیسلٹی اور فراوانی میں نیچا ہے، تو آپ کو اور ہم کو بہت شکر نکلتا ہے. جیسے کہ ابھی ہم نے بات کیا کہ اس لاک ڈاؤن میں اگر کشمیریوں کے بارے میں سوچ لیں تو کیا ہم شکر کے سجدے نہیں کریں گے کہ اللہ تو نے پھر بھی بہت اچھی حالت میں رکھا ہے، الحمدللہ رب العالمین. تو یہ ہے ایمان والے کا ایک مزاج اور ایک ایٹیچیوڈ جو کہ زندگی میں ہر مرحلے پر چاہے وہ پسند آئے یا نہ آئے چلتا ہی رہتا ہے. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 52 پر ہیں، سورہ توبہ اور پارہ نمبر 10 ہے. ان سے کہو تمہارے معاملے میں جس چیز کے وہ منتظر ہیں وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ 2 بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہے، اور ہم تمہارے معاملے میں جس چیز کے منتظر ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ خود تم کو سزا دیتا ہے یا ہمارے ہاتھوں دلواتا ہے. اچھا تو اب تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی تمہارے منتظر ہیں. یعنی یہ بات کہ ان کو 2 چیزیں، جب جنگ تبوک کی بات ہوئی اور منافقوں نے باتیں بنانی شروع کی، بہت تفسیر میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں کہ انہوں نے کیسی کیسی باتیں بنائی مسلمانوں کے حق میں، کہ انہوں نے کہا کچھ منافقوں کی باتیں جس میں کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ لوگ جو آپس میں مسلمان لوگ
یہ سمجھتے ہیں کہ نصرانیوں کی لڑائی کو عربوں کی آپس کی لڑائی جیسی سمجھنا سخت خطرناک غلطی ہے۔ اچھا ہے انہیں وہاں پیٹنے دو، پھر ہم بھی یہاں ان کی درگت بنائیں گے۔ تو یہ وہ باتیں تھیں، اور بھی دوسری باتیں۔ تو اس اعتبار سے اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ جو باتیں تم بنا رہے ہو مسلمانوں کے بارے میں جنگ تبوک کے سلسلے میں، تو اللہ نے یہ بات ان کو بتائی کہ اپنے نبی کے زبانی سے کہ یہ بات بتا دو، اگر ہم وہاں پر کام آ گئے، اگر ہم وہاں سے فتح یاب ہو کے لوٹے تو فتح ہماری ہے اور فائدہ ہمارا ہے، اور اگر ہم وہاں کام آ گئے جیسا کہ وہ کہتے تھے کہ ان کی درگت بنے گی اور پٹیں گے وہاں جا کر کے، تو پھر اللہ رب العالمین نے کہا کہ دونوں ہاتھوں میں، واپس لوٹے فتح یاب ہو کے تو غازی، اور نہ لوٹے تو شہید۔ نقصان کہاں پر ہے مومن کا؟ کہیں پر بھی نقصان نہیں ہوتا، لیکن تمہارے معاملے میں تو انتظار اس بات کا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ان باتوں پر تم کو سزا آج اس دنیا میں دیتا ہے یا پھر آخرت میں دے گا۔ یہ اصل بات ہے کہ اپنی فکر کرو اور ہماری فکر چھوڑو، اس لیے کہ ہمارا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے۔ اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں، ہم لوگ آیت نمبر اس وقت 54 پر ہیں، کہ ان سے کہو تم اپنے مال خواہ راضی خوشی خرچ کرو یا کراہیت کے ساتھ، یعنی دل کے ناپسندیدگی کے ساتھ، بہرحال وہ قبول نہ کیے جائیں گے کیونکہ تم فاسق لوگ ہو۔ ان کے دیے ہوئے مال قبول نہ ہونے کی کوئی وجہ اس کے سوا نہیں ہے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا ہے۔ نماز کے لیے آتے ہیں تو کسمساتے ہوئے آتے ہیں، اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو بادل ناخواستہ خرچ کرتے ہیں۔ ان کے مال اور دولت اور ان کی کثرت اولاد کو دیکھ کر دھوکہ نہ کھاؤ، اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ انہی چیزوں کے ذریعے سے ان کو دنیا کی زندگی میں عذاب میں مبتلا کریں، اور یہ جان بھی دیں تو انکار حقیقی کی حالت میں دیں۔ تو گویا کہ یہاں پر منافقوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ یہ تمام کردار جو منافق کا ہے، جس کو اللہ رب العالمین نے یہاں بیان کیا ہے، آپ اور ہم یہ دیکھیں کہ یہ ہمارے لیے اور آپ کے لیے، ایمان والوں کے لیے ایک لٹمس ٹیسٹ ہے نا۔ اور کل ہی ہم نے یہ بات کی تھی کہ انسان کورونا وائرس کے ٹیسٹ کے بارے میں تو بہت پریشان ہے، ہم اپنی صحت کا بڑا خیال رکھ رہے ہیں، کسی کو فیور تو نہیں ہے، کہیں کھانسی تو نہیں آ گئی، کوئی نزلہ تو نہیں ہو رہا ہے، کوئی اللہ نہ کرے کوئی نہ کوئی سائن میرے اندر تو نہیں پایا جا رہا ہے۔ تو ہر صبح ہوتی ہے اس فکر کے ساتھ اور اس پریشانی کے ساتھ کہ کہیں اللہ نہ کرے ہمارے اندر کوئی اس بیماری کا کوئی سائن اور کوئی نشانی تو نہیں پائی جا رہی ہے۔ کس دن میرے دل نے اس بات کی اس فکر کے ساتھ صبح کی کہ میرے اندر نفاق کی یہ بیماریاں تو نہیں پائی جا رہی ہیں۔ کیا ہے نفاق کی بیماریاں؟ اللہ کے راستے میں خوشی خوشی کسی کام کے لیے کرنے کو اٹھتے نہیں ہیں، راستے میں مال بھی خرچ کیا جاتا ہے تو وہ دل کی ناپسندیدگی کے ساتھ، اور ایون یہ کہ نماز کے لیے بھی اٹھتے ہیں تو کسمساتے ہوئے۔ یہ ہے میرا لٹمس ٹیسٹ کہ آپ اور ہم اپنی نماز سے اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ دن بھر میں اللہ کے راستے میں کام کرنے سے اور اپنی خوشی اور رضا سے اپنے ایمان کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ تو کووڈ-19 شاید میرے لیے اتنا نقصان دہ نہ ہو جتنا کہ نقصان دہ ایمان کے اندر اس نفاق کا پایا جانا ہے، کہ کہیں پر ہر جگہ ہم اپنی جانیں بچانے کی کوشش تو نہیں کر رہے ہوتے ہیں کہ بس میرا وقت میری مرضی ہے، میں اپنے مرضی کے مطابق زندگی گزاروں، میرا گھر میری مرضی ہے، میں چاہوں تو اپنے گھر کے ہی سجاوٹ اور اسی کی فکر میں لگی رہوں، میری گاڑی میری مرضی ہے، میں جب چاہوں تو بس میں اپنے ہی گھومنے پھرنے کے لیے اس کو استعمال کروں، میرا مال میری مرضی ہے کہ میں اسے جیسے چاہوں ویسے استعمال کروں۔ ایمان کی ضرورت اور لا الہ الا اللہ کے کلمے کی ذمہ داری کے اعتبار سے زندگی گزاری جا رہی ہے یا زندگی محض اپنی پسند کی گزاری جا رہی ہے۔ یہ ہے وہ لٹمس ٹیسٹ جو کہ آپ کو اور ہم کو ہر دن اور ہر رات کرنے کی ضرورت ہے کہ میرے شب و روز، میرے 24 گھنٹے ایمان کس ایمانی اعتبار سے گزر رہے ہیں، اللہ کی بندگی اور اللہ کے غلام کے اعتبار سے، یا یہ کہ اپنی بندگی اور اپنی غلامی اور اپنی بادشاہت کے اعتبار سے۔ یہ بہت بڑا ایک سوالیہ نشان ہے میرے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اور ہم یہ بتاتے چلیں آپ کو کہ یہ نہ کہیے کہ پتہ نہیں اب تو انہوں نے ان کے درس میں تو یہ ہر دفعہ نفاق سے ہی ڈراتی ہیں اور اللہ نہ کرے ہمارے ایمان سے زیادہ نفاق کی باتیں ہوتی ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، یہ بات ہم اس لیے کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے کہ ہم اس فکر کو پا جائیں جو کہ صحابہ کے پاس تھی، اور اسی فکر کی وجہ سے صحابہ کامیاب ہو گئے، اور دنیا کی فکروں نے ہمیں اسی فکر سے نکال دیا جس کی وجہ سے میرے ناکام ہونے کے چانسز آخرت میں زیادہ ہو گئے۔ کہ صحابہ اس فکر میں صبح کرتے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ نفاق کی کوئی بیماری ان کو لگ پڑی ہے کہ اللہ کے راستے میں خوشی سے کھڑے نہیں ہوتے۔
اللہ کے راستے میں خوشی سے قربانی نہیں دیتے، اللہ کے راستے میں خوشی سے مشقت نہیں اٹھاتے. تو یہ تھی ان کے دل کی فکر جس نے ان کے ایمان کو چمکا دیا. اور یہی فکر سے جب ہم اور آپ بے پرواہ ہو گئے تو پھر ہمارے لیے جو ہے وہ ہم نے اپنے ایمان کو زنگ لگا دیا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہم لوگ اس وقت آیت نمبر 56 پر ہیں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 56. وہ اللہ کی قسم کھا کھا کر کہتے ہیں کہ ہم تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ ہرگز تم میں سے نہیں ہیں. اصل میں تو وہ ایسے لوگ ہیں جو تم سے خوف زدہ ہیں. اگر وہ کوئی جائے پناہ پالیں یا کوئی کھو یا کوئی گھس بیٹھنے کی جگہ تو بھاگ کر اس میں جا چھپیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بعض لوگ صدقات کی تقسیم میں تم پر اعتراضات کرتے ہیں کہ اگر اس مال میں سے انہیں کچھ دے دیا جائے تو خوش ہو جائیں اور نہ دیا جائے تو بگڑنے لگتے ہیں. کیا اچھا ہوتا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے جو کچھ بھی انہیں دیا تھا اس پر وہ راضی رہتے اور کہتے کہ اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ اپنے فضل سے ہمیں بہت کچھ دے گا اور اس کا رسول بھی ہم پر عنایت فرمائے گا. ہم اللہ کی طرف نظر جمائے ہوئے ہیں. یہ صدقات تو دراصل فقیروں اور مسکینوں کے لیے ہیں اور ان لوگوں کے لیے جو صدقات کے کام پر مامور ہیں اور ان کے لیے جن کی تالیف قلب مطلوب ہو. نیز یہ کہ گردنوں کے چھڑانے اور قرض داروں کی مدد کرنے میں اور اللہ کے راستے میں اور مسافر نوازی میں استعمال کرنے کے لیے ہیں. ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے. تو گویا کہ یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اسلامک اسٹیٹ میں جو معاملہ تھا وہ یہ تھا کہ زکوٰۃ لی جاتی تھی 2.5%. اسی طرح مختلف چیزوں میں، اناج میں اور مویشیوں میں مختلف قسم کا جو زکوٰۃ لینے کا جو مد ہے وہ مختلف ہے. تو 2.5% اور پھر 5% یعنی 5%، 2.5% یا 10% یا 20%، یہ سب چیزیں جب اسی طرح سے اس مد کے ساتھ یہ تمام مال جب جمع ہو کر بیت المال میں پہنچتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنی دولت سمٹ کر آتی تھی لوگوں کی طرف سے، لوگوں سے لے کر کے، اور پھر اتنی ہی دولت آپ کے ہاتھ سے خرچ بھی ہو جاتی تھی. یعنی ذات کیسی تھی؟ جس نے لاکھوں لاکھ جب سمٹ کے جس کے ہاتھ میں آیا تو معاملہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ذرا بھی کوئی چیز آپ اپنی ذات کے لیے کسی چیز کو اپنے لیے رکھتے نہیں تھے. یہاں پر تو معاملہ کیا ہوتا تھا کہ جب آپ اس طرح دیتے تھے لوگوں کو تو وہ لوگ جو کہ مال کی محبت میں مبتلا ہوتے تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سارے کا سارا مال جو ہے نا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقات کو دیکھ کر وہ گھلتے اور وہ یہ سمجھتے تھے کہ کچھ مال ان کو اور زیادہ دیا جاتا اور تب پھر وہ اسی حالت میں خوش ہوتے تھے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ مال دیا جائے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر بعض اوقات یہ ایسے لوگ جو لالچی ہوتے تھے الزام لگانے سے بھی باز نہیں آتے تھے کہ اللہ نہ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی طرفداری کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر وہ قناعت کرتے اور یہ سمجھتے کہ اللہ اور اس کا رسول میرے لیے کافی ہے تو ان کے مال میں برکت ہوتی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ 8 مصارف یعنی 8 خرچے بتائے ہیں اس بیت المال کے مال کے لیے کہ یہ تو ایسے مجبوروں کے لیے ہے نا مال، یہ تو مستنڈے لوگوں کے لیے نہیں ہوتا. یہ مال ایسے مجبوروں کے لیے ہوتا ہے کن کے اوپر خرچ کیا جائے گا جو اس کیٹیگری میں آتے ہیں. کیا ہیں؟ فقیر ہیں، یعنی ایسے مجبور ہیں اپنی حاجات کے لیے کہ جو لوگوں سے مانگنا پڑ جاتا ہے اپنی ضرورت کو پوری کرنے کے لیے. یا پھر یہ کہ مسکین ہیں. مسکین کون سے لوگ ہیں؟ جن کے پاس ضرورت تو ہوتی ہے لیکن سفید پوش ہوتے ہیں، وہ لوگوں کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے. پھر مسکینوں کو تلاش کیا جائے گا اور پھر ان کی عزت نفس کو بحال رکھتے ہوئے ان کو یہ چیز ان کی مدد کی جائے گی. پھر وہ بھی جو لوگ کہ جو ایسے کاموں پر اسلامک اسٹیٹ کے کاموں پر یا صدقات کے کو وصول کرنے کے کاموں پر جو ہے وہ متعین کیے گئے ہیں ان کو ملے گا. پھر اس میں تالیف قلب بھی ہے. تالیف قلب سے مراد یہ ہے کہ دل کا موہنا. مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اسلام کی مخالفت میں سرگرم ہیں اگر ان کو مال دے کر ان کی عداوت کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، ان کی دشمنی کو ٹھنڈا کیا جا سکتا ہے، یا یہ کہ کوئی ایسا ہے جو اسلام کی طرف رغبت رکھتا ہے لیکن ابھی اسلام میں پورا داخل نہیں ہوا ہے، جب اسلامی حکومت کی طرف سے اس کو مال دیا جاتا ہے یا کچھ اس کی مدد کی جاتی ہے تو پھر اس کے دل اس دین کی طرف جو ہے وہ راغب ہو جاتے ہیں اور اس کی طرف انکلینیشن ہو جاتی ہے. آپ دیکھیں پوری یہ جو ہے کرسچن جو ہے مشینری اسی کے اوپر تو کام کرتی ہے.
وہ پہلے لوگوں کی جا کے جتنے بھی غریب لوگ ہیں نا ان کی مدد کرتے ہیں یہ لوگ، اور اس کے بعد اس مدد کے راستے سے اپنا دین پیش کر دیتے ہیں۔ تو جو لوگ مدد کرتے ہیں نا لوگوں کی، اور ان کی مصیبت میں ان کی تکلیف میں ان کے ساتھ ہوتے ہیں، تو دل انسان کا جھک جاتا ہے کہ اگر اتنے اچھے لوگ ہیں، جس دین کے اوپر یہ لوگ ہیں، پھر کیوں نہ اس دین کو قبول کر لیا جائے جس میں کہ ایسے نیک سیرت لوگ موجود ہیں جو دوسروں کی تکلیفوں کا خیال کرتے ہیں اور دوسروں کی مدد کرتے ہیں۔ تو پوری کرسچن مشنری جو ہے نا، وہ خدمت خلق جو انہوں نے رکھی ہے اور چیریٹی ورک جتنا بھی رکھا ہے، وہ بیسڈ اپون دیئر تبلیغ ہے، کہ وہ تبلیغ ان کا مقصد ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے وہ چیریٹی کرتے ہیں۔ ہمارے پاس انڈیا پاکستان میں یا جتنا بھی بہت سارے لوگوں کو ہم کو دیکھنے کا موقع ملا، چیریٹی کے بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، لیکن وہ محض مدد برائے مدد کرتے ہیں کہ بھائی مدد، میرے دل میں انسانیت کا درد ہے اس لیے ہم آپ کی مدد کر رہے ہیں۔ لیکن دین کو پیش کرنا یا دین کی طرف لوگوں کو لے کے آنا، یا اللہ اور اس کے رسول کی محبت اور مقصد حیات کو سمجھانا، یا اگر مسلمان ہیں تو ان کو اس بات کی طرف لے کے آنا کہ تمہاری زندگی اگر مشکل میں ہے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، نمازیں پڑھو اور اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارو، یہ ہم نے بہت کم پایا ہے کہ کوئی جماعت ایسا بھی کام کرتی ہو۔ تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو تبلیغ ہے صرف تبلیغی جماعت کا کام ہے، یہ جو تبلیغ ہے یہ کسی اسلامک جماعت کا کام ہے۔ ہمارا کام انسان کو انسانی ہمدردی کے طور پر جو ہے وہ سہولت پہنچانا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تالیف قلب کے لیے جب یہ مد رکھی گئی ہے تو آپ یہ دیکھیں اس کا مقصد ہی یہ ہے کیا ہے کہ اس طرح سے ان کے دلوں کو نرم کر کے اسلام کی طرف رغبت دلائی جائے گی، اور اگر وہ مسلمان ہیں تو ان کو اللہ کی طرف پلٹایا جائے گا تاکہ وہ یہ دیکھیں کہ ان کی زندگی میں اگر دنیا میں وہ تکلیف میں ہیں تو آخرت میں بھی تکلیف میں چلے جائیں گے نا، اگر اللہ کے مرضی کے مطابق زندگی نہیں گزاری۔ ہم ہمیشہ کہتے ہیں ان غریب لوگوں کو کوئی جا کے یہ سمجھائے، یہ علماء اور یہ جو لوگ ہیں یا ہم جیسے لوگ جو ٹیبل کرسی پر بیٹھ کے دین کی تبلیغ کر رہے ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ ہم ایسے غریبوں تک پہنچیں کہ جن کو ابھی تک کوئی یہ بتا نہ سکا، انہوں نے جہالت میں آنکھ کھولی اور پیٹ کے کو بھرنے کے مقصد کا ایک مقصد لے کر اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، کہ بس انہوں نے پیدا ہوئے تو یہی دیکھا کہ پیٹ بھرا جائے گا، اس لیے کہ سب سے بڑا کام اور سب سے بڑی مشکل ان کے پاس بھوک ہے، تو پھر اس سے اوپر اٹھ کے نہ کبھی سوچ سکے اور نہ کبھی چل سکے۔ میرا اور آپ کا مشن کیا ہے؟ جو ہم اور آپ جو اپنے اپنے کمفرٹ زون میں بیٹھے ہیں اور ہم یہ اس بات کی فکر نہیں کرتے کہ جو لوگ اتنی تکلیف میں زندگی گزار رہے ہیں اور اللہ کو نہیں پہچانتے، دین کو نہیں پہچانتے اور آگے اسی حال میں مر جا رہے ہیں، ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ ان کی دنیا بھی خراب اور آخرت بھی خراب۔ زندگی اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے؟ میرے اوپر، آپ کے اوپر، ہم جیسے ایجوکیٹڈ لوگوں کے اوپر، کہ جن کو یہ پتہ ہے کہ اللہ کا دین کیا ہے اور اس کا ڈیمانڈ کیا ہے۔ کیا بس ہم اپنی زندگی میں یہ عمل کر کے بس ہو کے بیٹھ جائیں گے؟ کیا ہمیں دوسروں کی فکر نہیں ہے کہ ان تک ہم کو یہ بات پہنچانی ہے کہ پلیز تم لوگ اللہ کو پہچانو، نمازیں پڑھو، اپنے زبانوں کی حفاظت کرو، اپنی زندگی میں فحاشی کو اور بے شرمی کو ختم کرو، اور ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اور جھگڑے کو ختم کرو، اور اس انداز کی زندگی۔ غربت کی وجہ سے دین کو چھوڑنا یہ کہاں لکھا ہے؟ صحابہ تو سارے کے سارے غریب تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اگر ہم اٹھا کے دیکھیں تو ہمارے پاس وہ شاید کسی بہت ہی کم تر غریب کی زندگی کا لائف اسٹائل ہے، وہ کہ ایک جھوپڑی میں رہنا اور ایک چٹائی کے اوپر سونا اور 2 کپڑے 2 لباس، اور کبھی کھانا اور کبھی نہیں کھانا، 3 دن تک آپ کو کوئی کھجور نہیں میسر آتی تھی۔ تو کیا اس دنیا کی تکلیف نے، کیا ہم کو یہی سبق ملا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس فقیرانہ زندگی سے کہ اگر غربت ہے تو پھر دین کی ضرورت نہیں ہے، پھر اس غربت کو دور کرنے کی فکر میں ہی رہا جائے گا؟ تو کیا اگر ایسے لوگ نہیں سمجھ پا رہے ہیں تو ہم اور آپ کو اس بات کی ضرورت نہیں رہ گئی کہ ہم اور آپ جا کے ایسی جگہوں پر کام کریں، یا اگر کام نہیں کرتے تو کم سے کم کچھ فکر رکھیں، کچھ لوگوں کو اپوائنٹ کریں کہ وہ بیک ہوم میرے پاس جہاں پر ہیں لوگ، ان کو ایجوکیٹ کیا جائے، ان کو سمجھایا جائے کہ اگر تم نمازیں نہیں پڑھو گے تو تم اللہ کی جنت میں جا نہیں سکتے، اور اگر تم کو نمازیں پڑھنی نہیں آتی تو ہم ہیں تمہارے لیے، ہم نے کچھ لوگوں کا انتظام کیا جو تمہیں نمازیں سکھائیں گے، جو تمہیں قرآن پڑھنا سکھائیں گے۔ کیا یہ میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ کیسے ہم بے پرواہ ہو کے بیٹھ سکتے ہیں اپنے اس گھر میں کہ جو کہ اللہ نے ہم کو جنت کے جیسا ایک گھر یہاں پہ دے دیا، ایک لائف اسٹائل بہترین دے دیا، ایک سہولتیں اتنی دے دیں، جس کو جتنی نعمت ملتی ہے ذمہ داری اتنی بڑھتی جاتی ہے کہ اللہ نے اب ہمیں مسائل سے آزاد کر دیا
تو ہمارے لیے ان لوگوں کی زندگی میں ہمارے سامنے ہے جو ان مسائل سے دوچار ہیں۔ تو ہم اپنے لیے بھی، یہ بات محض میرے بولنے کی نہیں ہے، اپنے لیے بھی ہم یہی ٹارگٹ رکھتے ہیں اور یہی سوچ اور یہی فکر رکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو یہ فکر اور یہ غم اور یہ جو ہے وہ درد عطا کر دے دل کے اندر، کہ اگر ہم اپنی زندگی کے بارے میں کچھ چیزوں کو فائدہ مند پا رہے ہیں اس دنیا کے اعتبار سے، اور کچھ چیزوں کو فائدہ مند پاتے ہیں آخرت کے اعتبار سے، تو ان کے دین اور ان کے دنیا دونوں کی ذمہ داریاں ہم جیسے پڑھے لکھے لوگوں پر ہی ہے۔ محض علماء کے اوپر ذمہ داری ڈال دینا کہ علماء کریں یہ کام، اور ہم اپنے آپ کو اس سے بری سمجھتے ہیں کہ ہماری ضرورت نہیں ہے، یہ محض کچھ جماعتوں کی ضرورت ہے کہ وہ جا کر یہ کام کریں، تبلیغ کا کام۔ کیا میری اور آپ کی ضرورت نہیں ہے؟ چلیں باہر جا کے دوسرے جو ہے بے دین لوگوں میں اگر کام نہیں بھی کر پا رہے ہم، تو ہم کم سے کم اپنے مسلمانوں میں تو کام کر سکتے ہیں، انہیں تو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہیں، جو کہ جہالت کی وجہ سے، جس کی وجہ سے شاید اللہ نہ کرے وہ اللہ کی جو ہے وہ نافرمانی میں لگے پڑے ہیں، اور تو وہ کہیں نہ کہیں اللہ کے غضب میں گرفتار ہو جائیں گے۔ تو سارا کام میری ذمہ داری ہے، نہ صرف غیر مسلموں میں بلکہ مسلمانوں میں بھی، اور نہ صرف مسلمانوں میں بلکہ غیر مسلموں میں بھی۔ تو کسی بھی کام کو محض ایک جماعت کرتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ لوگ تو کر رہے ہیں نا، کیا میری ذمہ داری نہیں ہے؟ اگر اپنے اپنے دائرے میں اور اپنے اپنے باؤنڈری میں اور اپنی اپنی کیپیسٹی کے مطابق اگر یہ امت اپنی اس ذمہ داری کو لے کے چلتی تو آج نہ اتنی بھوک ہوتی اور نہ آج اتنی جہالت ہوتی۔ لیکن مسئلہ یہی ہے کہ سب چیزیں یا تو اسٹیٹ کو سونپ دی جاتی ہیں، مسلمان ممالک میں تو کہتے ہیں حکومت کرے گی، یا پھر یہ کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اسلامی جماعتیں کریں گی، دین کی ٹھیکیداری صرف انہوں نے لے رکھی ہے، یا صرف یہ کہا جاتا ہے کہ پیسے والے لوگ کریں گے کہ ان کے پاس تو اتنا مال ہے وہ غریبوں پر خرچ کریں گے۔ ہمیں اور آپ کو کیا سکھایا گیا؟ ہمیں اور آپ کو یہ سکھایا گیا کہ اگر تمہارے پاس ایک کھجور بھی ہے نا تو آدھا کھجور اللہ کے راستے میں دے دو۔ کیا یہ سبق کافی نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنی سہولتوں میں ان لوگوں کا حصہ رکھیں جو کہ اس لائق نہیں ہے اور اس قابل نہیں ہے؟ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ جو تالیف قلب سے جو چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں کہ ہمیں چیریٹی ورک سے اور اپنے خدمت خلق سے لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کا بھی کام کرنا، ہم کسی غریب کی مدد کریں تو اس سے یہ ضرور پوچھیں کہ نمازوں کا کیا حال ہے، اور تمہارے لیے قرآن کے تم کو پڑھنا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اگر نہیں آتا ہے تو اگر تمہارے لیے کوئی سہولت پیدا کر دی جائے تو تم کو پڑھنا چاہیے۔ ان تمام چیزوں کی کون اہمیت کو واضح کرے گا اگر ہم نہیں کریں گے اور آپ نہیں کریں گے؟ ہم کہتے ہیں غریب کو 2 سوٹ کپڑا دے دو بس ہو گیا، اس کی ضرورت تو پوری ہو گئی، اس کو تھوڑے سے پیسے دے دو اس کی ضرورت تو پوری ہو گئی۔ کیا یہی محض ضرورت ہے ایک انسان کی؟ ایک انسان کی ضرورت سب سے بڑی یہ ہے کہ وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے۔ ایک انسان کی سب سے بڑی خیرخواہی یہ ہے کہ اسے آخرت کی فکر دلا دی جائے۔ تو انشاءاللہ تعالی ہمیں امید ہے کہ یہ جو چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس پر عمل کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ اپنی زندگی میں لکھیں، میری زندگی میں یہ کام کہاں کہاں پر موجود ہے، کس حد تک موجود ہے، اور یہاں بیٹھ کر وہاں کا بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ اصل جو چیز ہے نا وہ ہے مال۔ اگر پیسہ خرچ کیا جائے تو بہت سارے لوگ وہاں پر اس کام کو کرنے کے لیے ہم اکٹھا کر سکتے ہیں اور ان کو اپوائنٹ کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے اس پیسے کو کی وجہ سے آگے وہاں پہ کام کر سکیں۔ اگر اللہ نے ہمیں کچھ نوازا ہے یہاں پر اور سہولت دی ہے تو ہم بہت کچھ جو ہے وہ تعلیم کا کام اور بہت کچھ لوگوں کی امداد کا کام کرتے ہیں الحمدللہ۔ لیکن ہم کو امداد سے بڑھ کر جو چیز کی جس کو ہم فوکس نہیں کر پاتے، اور یہ مسلم امت فوکس نہیں کر پاتی، وہ ایجوکیشن ہے، کہ تعلیم کی فکر نہیں کرتے۔ اصل تو علم ہے نا، علم کے بغیر انسان آخرت نہیں حاصل کر سکے گا۔ تو اصل آخرت کی کامیابی کے لیے لوگوں کو جو ہے علم پہنچانا اور ان کی زندگیوں کو سنوارنا اس بنیاد پر کہ جس پر کہ اللہ رب العالمین پسند کرتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ تو آگے یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو خرچ کرنے کے لیے گردنوں کو چھڑانے میں یعنی غلامی میں، اور یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ آج کل کے زمانے میں اگر غلامی کا دور نہیں ہے تو پھر پیسے بیت المال کے یا مسلمانوں کے زکوٰۃ کے بھی قیدیوں کو چھڑانے کے کام میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح قرض داروں کی مدد کرنے میں بھی اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ کے راستے میں اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح مسافر کے بھی مہمان نوازی کے اعتبار سے، اب وہ زمانہ تو نہیں رہا، اس زمانے میں تو لوگوں کے پاس مسافر گھروں میں آ کے ٹھہرا کرتے تھے، تو اس اعتبار سے وہاں پر کام ہوتا تھا۔ لیکن آج بھی اگر کہیں پر اس طرح کی کوئی چیز بنائی جاتی ہے جہاں پر لوگوں کو ٹھہرنے کا انتظام ہو تو وہاں پر بھی زکوٰۃ کے مد کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ایک فریضہ ہے اللہ کی طرف سے، اور اللہ سب کچھ جاننے والا اور دانا اور بینا ہے۔ تو ہم یہیں پر انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مکمل کرتے ہیں۔ ٹائم ہمارا ہو گیا، کل ہم لوگ دوبارہ آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، لیکن جانے سے پہلے آج ہم لوگوں نے جو سیکھا ہے اس کو ایک نظر دیکھ لیتے ہیں۔ آیت نمبر 24 جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ہم اپنے لیے اپنا بت تلاش کریں انشاءاللہ تعالیٰ، اور ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ کون کون سی وہ محبتیں ہیں جو اور خواہشات ہیں جو مجھے اللہ کے راستے میں جانے سے روک دیتی۔ افضل آپا کی وہی بات ہم اور آپ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ کہ افضل آپا کی وہ بات لیتے ہیں کہ کب ہم یہ افضل آپا کی طرح کہیں گے کہ ہم نے اپنا فلاں کام نماز کے اذان کی وجہ سے چھوڑا، کہ میں وہ کر رہی تھی اور میں وہ چھوڑ کے میں نے اس کام کو وہیں چھوڑا، میں نے اپنا فلیم بند کیا چولہے کا، یا میں نے اپنا کوئی دوسرا کام بند کیا، یا میں نے اپنے آرام کو ختم کر کے میں اللہ کی پکار پر میں نے لبیک کہا، اور میں نے اپنے وقت پر اپنے رب کو جو ہے وہ سجدہ کیا، جبکہ اس نے مجھے آواز دی تھی کہ یہی ہے کامیابی کا اور یہی ہے تمہارے لیے فلاح، اور یہ اسی میں کامیابی ہے تمہاری، تو میں اس کامیابی کی طرف دوڑی۔ تو یہ ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کے اعتبار سے، اور آگے آیت نمبر جو کہ ہم لوگوں نے یہ پڑھی تھی اسی کے حوالے سے، اسی کو میں وہ فائدہ دے گی بات جو کہ اب ہم کرنے لگے ہیں، کہ جب اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ انفروا خفافا وثقالا، آیت نمبر 41، آیت نمبر 24 اور آیت نمبر 41 کو لکھیں اور اپنی طبیعت کا جائزہ لیں کہ یہ جو کلمہ لا الہ الا اللہ کی ذمہ داری کیا میری خواہش کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا کہ میں چاہوں گی تو میں کروں گی، میرے پاس فرصت ہوگی تو میں کروں گی، میرے پاس جو ہے وہ صحت ہوگی تو میں کروں گی، میرے پاس شوق ہوگا تو میں کروں گی، میرے ساتھ کوئی ہوگا تو میں کروں گی، جو بھی یہاں پر موجود ہے، کوئی مرد ہوں یا عورت ہوں، یہ بات جان جائیں کہ ہر کوئی اپنی ذات کا خود ذمہ دار ہے، اور ہر کوئی جہاں جہاں پر ہم فیور تلاش کرتے ہیں یا سوچتے ہیں ایسے ماحول میں ہم ہوں گے جہاں پر نیکیوں کی طرف ہم کو بلایا جائے گا اور بہت شوق دلایا جائے گا، جذبہ دلایا جائے گا، تو پھر ہم بھی اس کے اوپر چڑھ دوڑیں گے اور ہم بھی وہ پہاڑ سر کر لیں گے۔ آپ یہ جان جائیں کہ ہم میں سے ہر کوئی آخرت میں تنہا ہوگا اپنے رب العالمین کے سامنے، اور تنہائی یہ سب کچھ فیس کرنا ہوگا۔ تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جو ہے نا اپنی کسی بھی وجہ سے، کسی بھی اپنی کمزوری کی وجہ سے یہ سوچے کہ شاید میرے اوپر یہ ذمہ داری عائد نہیں ہوتی۔ یہ تو ضرور ہے کہ صحبت بھی انسان خود ہی اپنے لیے حاصل کرتا ہے، وہ چاہے تو ایسی صحبتوں میں رہے، اور یہ کہا گیا کہ ایسی صحبتیں تلاش کرو اور ایسے لوگوں کے درمیان رہو جو تم کو اللہ کی یاد دلا دیں، مقصد حیات سمجھ میں آ جائے، یہ بات سمجھ میں آ جائے، سب سے قیمتی سبق سمجھ میں آ جائے، سب سے قیمتی لیسن انسان حاصل کر لے کہ اصل ہم پیدا کس کام کے لیے کیے گئے تھے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ تو سورہ توبہ اور سورہ انفال سے گزرنے کے بعد بھی اگر ہم یہ نہ سیکھ سکے کہ اللہ کے راستے میں جانے لڑانے کا مطلب کیا ہے، اور اللہ کے لیے مجاہدہ کیا ہے، اور بیسیکلی یہ اللہ کے لیے نہیں ہے بلکہ اپنے ہی فائدے اور اپنے ہی جو ہے وہ تمام کی تمام نعمتوں کو حاصل کرنے والا راستہ ہے یہ، تو پھر ہم کب سمجھیں گے۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس سورے کو، کہ ہر بات کو جس میں ہر ایک آیت میرے ایمان کو چیلنج کرتی ہے، اور جس میں کہ ہر ایک اللہ رب العالمین کا پکارنا میرے ایمان کو جو ہے وہ للکارتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم کون سے ایمان کے مدعی ہو کر آخرت میں کامیابی کا جو ہے وہ ایک امید لے کے بیٹھے ہیں۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سورہ توبہ ہمیں اس طرح ہمارے کمزوریوں سے پاک کرے گی کہ ہم انشاءاللہ اس کو پڑھ کے جب نکلیں گے تو بالکل اسی طرح چمکیں گے جیسے کہ کھوٹ سے پاک ہو کر کے سونا چمکتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو یہ سب کچھ موجود ہے، قرآن ہی ہمیں چمکاتا ہے۔ جب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ آپ نے اسلام کو چمکا دیا، ایسے ہی ہوا نا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کہ آپ نے اسلام کو چمکا دیا، جس طرح اسلام چمکا آپ کے زمانے میں، اور جتنی آپ نے خدمت کی 10 سالوں میں، اس 1/3 آف جو ہے وہ ورلڈ کے اوپر اسلامی حکومت ہو گئی، اور جتنی بھی چیزیں آپ اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے کو پڑھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آج ویسٹرن کنٹری جتنی چیزوں کو لے کے چلتی ہے، یہ سارے کے سارے اسلامک اسٹیٹ میں عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے رائج کر دیا تھا اپنی بصیرت کے مطابق، ماشاءاللہ۔
تو یہ سب کچھ، تو کسی نے کہا آپ نے اسلام کو چمکا دیا، تو آپ کا جواب کیا تھا کہ نہیں، میں نے اسلام کو نہیں چمکایا، اسلام نے مجھے چمکایا ہے۔ تو اس قرآن کے اندر یہ سارے چمکنے کی چیزیں موجود ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اس سے چمک جائیں، اللہ کرے کہ ہم اس سے سیکھ جائیں، اللہ کرے کہ ہم اس سے تبدیل ہو جائیں، اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کے ساتھ کو اس وقت جو موقع ملا ہے ہمیں گھر بیٹھ کے سننے کا، اور اس لاک ڈاؤن کی وجہ سے جو ہمیں موقع ملا ہے تفسیر سے کو سننے، سمجھنے اور سیکھنے کا، تو اس سے ہم فائدہ اٹھا جائیں اور ہم یہ کہہ جائیں کہ میری زندگی کا سب سے بہترین وقت وہ تھا جب ہمیں گھر میں بٹھایا گیا تھا، انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے کو، اس سننے کو، اس سیکھنے کو اللہ رب العالمین اپنے راستے میں قبول کر لے، اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو وہ ہمت اور وہ طاقت اور ایمان کی وہ چمک اور وہ عظمت عطا کر دے کہ ہم اللہ کے پسند کے مطابق زندگی گزارنے پر اپنی زندگی کو سب سے کامیاب پائیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور اسی مقصد اور اسی جد و جہد میں لگے رہیں کہ ہم ایسے ہو جائیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے، اور اللہ کرے کہ ہم گھر بیٹھے ہی، ابھی اتنی بڑی آزمائش موجود نہیں ہے، لیکن اللہ کرے کہ ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں میری زندگی میں دن کے 24 گھنٹے میں آتی ہیں، کہ ایک طرف اللہ کی پسند کا راستہ ہوتا ہے، دوسری طرف اپنی مرضی اور اپنی خواہش ہوتی ہے، اللہ کرے کہ ہم ان تمام بتوں کو توڑ دیں جو کہ ہمارے سامنے اللہ کے راستے میں رکاوٹ ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم اپنی ذات کے اوپر وہ فتح حاصل کر سکیں جو ایک ایمان والے کی سب سے بڑی فتح ہوتی ہے، اس لیے کہ یہ سب سے بیسک فتح ہے۔ اگر یہ ہو جائے نا، یہ کامیابی مل جائے اور یہ کنٹرول حاصل ہو جائے اپنی ذات کے اوپر، تو پھر اس کے بعد کوئی مجبوری اور کوئی رکاوٹ نہیں رہتی۔ اللہ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر کسی کو ایمان کا یہ جذبہ عطا کر دے یا اللہ، اور ہم ہر کسی کو ایسا بنا دے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں یا رب العالمین۔ اس دنیا کی چمک دمک سے جو ہماری آنکھیں اللہ کو اور اللہ کی مرضی کو نہیں پہچان پاتی اور نہیں دیکھ پاتی، اے اللہ وہ چمک دمک ہمارے آنکھوں سے اس دنیا کی بڑائی کو نکال دیجئے یا اللہ۔ یا اللہ ہمیں آخرت کی نظر عطا کر دیجئے یا اللہ، آخرت کی بصیرت عطا کر دیجئے یا اللہ، اپنا ساتھ اور اپنی جو ہے وہ چاہت عطا کر دیجئے یا غفور الرحیم۔ یا اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشقت ہم اس پورے وقت میں دیکھتے آئے ہیں، تو اس محسن انسانیت کی اس مشقت کا ہم فائدہ اٹھا جائیں، ہم کچھ جواب دے سکیں، ہم جو وہ ذمہ داری ہمارے کندھوں پہ ڈال کے گئے، اللہ کرے کہ ہم اس میں کچھ سرخرو ہو جائیں یا اللہ۔ یا اللہ ہم آپ سے یہ چاہت مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے گھر والوں کو، ہمارے بچوں کو اور اس جنریشن کو یا اللہ، اور ہماری آنے والی جنریشن کو یا اللہ اپنے کلمہ اور اپنے دین کی سمجھ عطا کر دیجیے یا اللہ، ان کے دلوں میں وہ محبت ڈال دیجیے اور وہ جینے کا مقصد سمجھ میں آ جائے یا اللہ۔ یا اللہ جو دنیا کی آنکھوں کی پٹی بندھی ہے یا اللہ ہم سب کی آنکھوں سے اس کو دور کر دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارا دن اور ہماری راتیں اپنے مرضی کے مطابق بنا دیجیے یا اللہ، ہمارا سونا اور ہمارا جاگنا اپنے مرضی کے مطابق بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہمارے ہر کام کو اپنی رضا کے جیسا بنا دیجیے اللہ۔ دن بھر میں ہماری زبانوں کے اوپر ذکر جاری اور ساری کر دیجیے، اور دن بھر میں اپنے تمام معاملات میں اللہ کی پسند کے اوپر دوڑنے والا بنا دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ ہم میں سے جو کوئی بھی بیمار ہیں، جیسا کہ عائشہ کے بھائی عارف اور آمنہ آپا، ان لوگوں کو یا رب العالمین بہترین شفائے کاملہ عاجلہ کے ساتھ یا اللہ اپنے گھر والوں میں واپس کیجیے یا اللہ۔ یا اللہ جو ان کا بیٹا اس وقت بیچارہ جس کے 5 مہینہ بھی شادی کے ہوئے ہیں اور بیمار ہے، اللہ اس بیچارے کو اور اس بچے کو یا اللہ شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز دیجیے یا اللہ۔ یا اللہ بے شک آپ مومنوں کے حق میں، ایمان والوں کے حق میں آپ جو ہے وہ یہ دعا کو قبول کرنے والے ہیں یا اللہ۔ تو بے شک یہ دعائیں ہمارا ہتھیار ہے یا اللہ، باقی سب کچھ آپ کے تو ایک کن فیکون کی دیر ہے اور سارے کام ہو جاتے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ شہناز کے جو سمدن ہیں شاہانہ، اے اللہ ان کو بہترین شفائے کاملہ عاجلہ سے نواز دیجیے اللہ۔ اب اس بیماری کی فکر اور اس کی فکر اور اس کا دائرہ تنگ ہوتا جا رہا ہے کہ جب ہم اپنے نزدیک کے جاننے والے لوگوں میں اس بیماری کو سن رہے ہیں یا اللہ۔ یا اللہ سب کچھ موت تو ایک دن لکھی ہے اور جیسی آئے گی، جس طرح لکھی ہے ویسی آئے گی، لیکن اے اللہ آپ نے کہا تم دعائیں مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ تو اللہ ہم میں سے کسی کو بھی ایسی جو ہے نا وبائی موت اور ایسی ناگہانی موت اور ایسی تکلیف دہ موت سے بچا کے یا اللہ ہمیں ہمارے پیاروں کے ساتھ اور ہمارے پیاروں کے ساتھ اور کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے اللہ ان کو بھی، ہم سب کو بھی یا اللہ ایسے لوگ کہ ہمارے ارد گرد لوگ موجود ہوں اور ہم ان کے سامنے اس دنیا کو خیر بات کہیں اور
اور اس دنیا کو چھوڑیں، اس طرح کے ہمارے پیارے ہماری نظروں کے سامنے ہوں، اور ہمارے دل کی خوشیاں اور ہماری نگاہیں ان کے چہروں کو دیکھ رہی ہوں، اور ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو۔ اے اللہ، کوئی بھی چیز جو ہے وہ اپنی مرضی کے مطابق تو نہیں ہوتی، لیکن دعائیں اور انسان کی زندگی انسان کو اس کامیاب موت کی طرف لے کے جاتی ہیں جس کی تمنا ہر انسان کو کرتا ہے، ہر انسان کرتا ہے۔ تو اللہ ہم ایسی زندگی جی جائیں کہ یہ موت ویسی ہی موت ہو جیسے کہ ایمان والوں کی ہوتی ہے، اور ہم سب جس حسن خاتمہ کو چاہتے ہیں اے اللہ اس حسن خاتمہ پر جانے کے لیے اللہ ہماری زندگیوں کو اتنا سنوار دیجئے کہ یہ حسن خاتمہ ہمارے لیے بہترین ہماری زندگی کو گزارے جانے کا جو ہے وہ مثال بن جائے یا اللہ، اور ہمارے جنازے ایسے ہوں کہ دیکھنے والا یہ سمجھے کہ اس نے کیسی زندگی جی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور کسی نے کہا تھا کہ ہمارے جنازے ہی ہمارا تعارف ہوتے ہیں، لیکن اب اس وقت جو لوگ جا رہے ہیں اللہ ان کو جنازہ بھی نصیب نہیں، ان کو اپنے پیارے نصیب نہیں، ان کو ایسی جو ہے وہ ایسی تعداد موجود نہیں۔ لیکن اے اللہ جو نیک ہیں ان کو جنازوں کی ضرورت نہیں، جو آپ کے اپنے بندے ہیں ان کو پیاروں کی ضرورت نہیں، آپ ہیں سب کے لیے ہیں انشاءاللہ تعالی، اور آپ 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اس لیے جو کوئی انسان اپنی ذات میں اور اپنی زندگی میں آپ کو اپنے سے قریب کر گیا اور آپ کی صحبت کو یعنی آپ کے ساتھ کو سمجھ گیا کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اس کے لیے کوئی غم اور کسی پریشانی کے جو ہے نا اس نہیں چھوتی۔ تو اللہ ہمارے ایمان کو ایسا ہی ساتھ عطا کر دیجئے یا غفور الرحیم۔ اے اللہ جو کچھ بھی ہے سب آپ کی طرف سے ہے، اللہ جو اس میں کمی کوتاہی ہے اللہ اس کو ہماری کمی کوتاہی کو معاف کر دیجئے، اور جو اس کے اندر جو بھی خوبی ہے اللہ آپ کی طرف سے ہے۔ اے اللہ ہم سب کے دلوں کو قرآن کے اس علم کی وجہ سے تبدیل کر دیجئے اے اللہ ہمیں ایسا بنا دیجئے جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں مسلمان تکلیف کی حالت میں ہے، اور جہاں کہیں بھی انسانیت اس وقت تکلیف کی حالت میں ہے، جہاں کہیں بھوکے سو رہے ہیں یا اللہ، جہاں کہیں بچے بیچارے بھوک سے بلک رہے ہیں یا اللہ، ان سب کا حامی و ناصر ہو جائیے یا اللہ ہم سے جو بھی ٹوٹی پھوٹی ہماری کوششیں ہیں یا اللہ ہمیں ان کوششوں میں اپنا حصہ ڈالنے والا بنا دیجئے کہ ہم بھوکوں کی فکر کر جائیں، ہم ایسے بے بس لوگوں کی فکر کر جائیں یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے مال میں سے ان کا بھی حصہ نکال دیجئے یا اللہ ہمارے بے ضرورت گھروں میں رکھے ہوئے سامان کو یا اللہ ضرورت مندوں تک پہنچا دیجئے یا اللہ ہم اپنی زندگی میں ان چیزوں کو محبت اپنے دل سے نکال دیں جن کو مرنے کے بعد چھوڑ کے جانا ہی جانا ہے۔ اے اللہ اپنی زندگی میں ہم وہ صدقات کر جائیں اور جو کہ ہمارے مرنے کے بعد پتہ نہیں کسی کچڑے کے ڈبے میں شاید پھینک دی جائیں یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمیں دنیا کی محبت سے اپنی محبت کی طرف لے کے آئے یا اللہ ہمیں وہ جہاد عطا کر دے کہ ہم اس محبت کو، دنیا کی محبت کو اور چیزوں کی محبت کو اپنے دلوں سے نکال کر اپنے رب کی محبت اور آخرت کی محبت اور جنت کی محبت میں جینا شروع کر دیں یا رب العالمین۔ بس دعا ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی ہے اللہ، بس تو جانتا ہے کہ اللہ ہم بہت کمزور ہیں، لیکن اس کمزوری پر اگر تیری توفیق ہو جائے تو شاید کامیاب ہو جائے۔ تو بس اے اللہ تجھ سے طلب کرتے ہیں تمام طاقتیں اور قوتیں جو تو اپنے نیک بندوں کو دیا کرتا ہے یا غفور الرحیم، ہماری اولادوں کو دین کی سمجھ عطا کر دیجئے، ہماری تمام کمی کوتاہیوں کو، ہماری تمام غفلتوں کو معاف کر دیجئے۔ اے اللہ ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، اور بے شک اس سوال میں ہماری زبانیں تو بہت چھوٹی ہیں، ہمارے اعمال بہت چھوٹے ہیں، لیکن آپ نے سکھایا کہ جب بھی مانگو جنت الفردوس مانگو۔ تو اللہ ہم آپ سے اور اس لیے بھی مانگتے ہیں کہ آپ کی رحمت ہمارے گناہوں سے کہیں بڑھ چڑھ کر کے ہے انشاءاللہ۔ تو اے اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس طلب کرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے رہائی چاہتے ہیں یا اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس طلب کرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے رہائی چاہتے ہیں یا اللہ ہم آپ سے جنت الفردوس طلب کرتے ہیں اور جہنم کی آگ سے رہائی چاہتے ہیں یا اللہ ہمارے تمام آباء و اجداد اور وہ تمام مومن جو آپ کے پاس پہنچ چکے ہیں اللہ سبھوں کو اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے، ہمارے والدین کو، ہمارے سسرال کو، ہمارے ساس سسر کو، تمام لوگوں کو، اور اے اللہ جو کہ زندہ ہیں ان کو ہدایت عطا کیجیے یا رب العالمین۔ ہمیں کسی ایسی آزمائش میں نہ ڈالیے جو ہم اٹھا نہ سکیں یا اللہ ہم سبوں کو اپنی رحمتوں میں جگہ دیجیے یا اللہ، اور اپنی پناہ میں رکھیے یا اللہ، اور ہم سب کی اپنی طرف سے حفاظت کیجیے یا رب العالمین۔ اے اللہ ہم آپ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں یا اے اللہ ہم سب کو معاف کر دیجئے، ہمارے تمام پچھلے گناہوں کو معاف کر دیجئے، ہم آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں یا اللہ اور سورہ توبہ پڑھ رہے ہیں یا اللہ، اور توبہ کے سوا کوئی چیز
جو ہے وہ آپ کے بندوں کی سب سے زیادہ جو آپ کو پسند ہے وہ توبہ ہے یا اللہ. تو اے اللہ ہم اپنے تمام غفلتوں سے اور برائیوں سے توبہ کرتے ہیں. اے اللہ ہم حتی الامکان کوشش کرتے ہیں کہ ہم آپ کی رضا کے راستوں کی طرف چلیں یا اللہ. یہ چیز ہمارے دلوں میں یا اللہ ثبات عطا کر دیجئے کہ ہماری زندگی کو اپنی مرضی کے مطابق بنا دیجئے یا اللہ. یا اللہ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہمارے اٹھنے، ہمارے بیٹھنے، ہمارے سننے کو قبول کر لیجئے یا اللہ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اے اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ آپ ہم سے راضی ہوں. یا اللہ ہمیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ ہماری زبانوں پر کلمہ لا الہ الا اللہ ہو. ربی اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. آمین یا رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ آپ سب سے کل ملاقات ہوتی ہے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. آمین یا رب العالمین.